پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلامی زندگی اسلامک لائف۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر ہمیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھانا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو پانا ہے تو ہمیں درود پاک کی عادت کو اپنانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ مدنی انعامات میں میرے سنت نے ہمیں جو مدنی انعام عطا فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ کم از کم دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں، بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، لیکن ہم شاید کبھی کبھار اس تلاش میں اور اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی جو ہوگا جو میری خامی کو دور کرے گا، یا کوئی ہوگا جو میری خامی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور مجھے سدھرنے کا موقع ملے گا۔ جبکہ اگر بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے اور خود سے اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنا شروع کر دے تو بہتر طریقے سے اپنی اصلاح جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ آنکھ چاہیے ہوگی جو مجھے میرے عیبوں پر مطلع کر دے، مجھے وہ سوچ چاہیے ہوگی جو مجھے میری آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ تیاری کا ذہن دے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے ایک ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا جہاں سے میرا ایسا ذہن بنتا رہے کہ میں اپنے اندر موجود خامیاں دور کرتا رہوں، اور جو اس کے علاوہ جو بری عادتیں ہیں وہ دور کرتا رہوں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اپنی اصلاح آپ۔ کس طرح سے اپنی اصلاح خود کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، چونکہ یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو انگلش میں مدنی پھول عطا کرنے کے لیے ہمارے مبلغ جو ہیں وہ انگلش بولنے والے یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعت خوان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، آپ اسکرین پر ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے، اور اگر ممکن ہو سکا تو دوران سلسلہ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کر لیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی غرض سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں۔ نعت سننے کی فرمائش کرنا چاہیں یہ بھی کر سکیں گے، روحانی علاج کے حوالے سے معلوم کر سکیں گے، آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن اگر کال شامل نہ ہو تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بہرحال مل جائے گا۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action.
Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards. In order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran according to your situation. If possible, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Translation from Kanz al-Iman. Whosoever desires this hastily world, we soon give him in it whatever we please, to whom we intend. Then we assign hell for him, wherein he will enter it despised, being kicked. And whosoever intends for the hereafter, and strives for it as how it should be striven for, and he is a believer, then their striving has been successful. We do extend our help to all these, as well as those out of the bestowing of your Lord, and there is no check on the bestowal of your Lord. See you how we have preferred one over another, and without doubt the hereafter is greatest in degrees and in preferment. Amantu billahi, sadaqallahu al-azim, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تلاوت کلام پاک ہم نے سنی، ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی جو ترغیب کے لیے ہوتی ہے، اس مدنی انعام پر ترغیب کے لیے کہ جس میں میرے سنت نے ہمیں عطا فرمایا. پہلا ہی مدنی انعام ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. تو نیتیں نعت خان اسلام کریں گے، آپ بھی ساتھ میں نیتیں کیا کریں، جتنی نیتیں زیادہ اتنا اجر زیادہ. آئیے سنتے ہیں نعت شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا
تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یا رسول اللہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سلمان بھائی، آج باب المدینہ میں بہت گرمی ہے، جی موسم گرم ہے، جی جی جی، ایک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے، جب کوئی مدینے جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شاید کیا کہتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے، آرزو ہے، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی دن ہے کیسا منور و روشن، دل ہے کیسا، دل ہے کیسا دل ہے کیسا منور و روشن، رات رونق فضا مدینے کی، رات رونق فضا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی سبحان اللہ، اور کیف آور، کیف آور
موسم سرما گرمیاں مرحبا مدینے کی گرمیاں مرحبا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور چھاؤں تو ہے جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں چھاؤں تو ہے چھاؤں تو ہے چھاؤں تو ہے جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی مرحبا مدینے کی دھوپ بھی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے. اور جو بیمار ہو جائے جو علیل ہو جائے اس کے متعلق میری شیخ طریقت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیوں ہو مایوس کیوں ہو مایوس کیوں ہو مایوس اے مریضو تم لے لو خاک شفا مدینے کی لے لو خاک. ایسی خاک شفا وہ خاک جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفا کہ مدینہ شریف کی جو غبار ہے اس میں بھی شفا ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں امیر سنت کیوں نہ کہیں کیا کیوں ہو مایوس اے مریضو تم لے لو خاک شفا مدینے کی لے لو خاک شفا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی جا کے عطار جا کے عطار جا کے عطار پھر مدینے میں لوٹنا رحمت مدینے کی رحمت لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ طیبہ کی مبارک ہواؤں کا فضاؤں کا خاک کا اور آج الحمدللہ امیر سنت نے جیسا ذکر خیر فرمایا اور پھر دھوپ کا گرمیوں کا سردیوں کا جس دلکش انداز میں بیان فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں مدینہ شریف کی محبت ہے. اور محبت کیوں نہ ہو کہ فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مبارک فضائیں یہ ہوائیں دیکھنا نصیب فرمائے.
یہ برکتیں لوٹنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، بعد اب حاضری بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سب سے پہلا تو سوال یہی ہوتا ہے، آپ نے یہ موضوع کیوں لیا ہے، کچھ اس حوالے سے فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع ہے اپنی اصلاح آپ۔ اپنی اصلاح آپ۔ تو اب یہ موضوع نہایت اہم ہے، جی ہر بندے کو یقیناً اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے، اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ کاش کہ میرے اندر بھی اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہم یہ جو موضوعات لے کر آتے ہیں سلسلے کے اندر اور اس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ صرف ہم ناظرین کے لیے نہیں لے کر آتے، یہ امیر اہل سنت کی تربیت بھی ہے الحمدللہ، کہ ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ میں خود سے مخاطب ہوں۔ بالکل اب یہ جو ہم مواد پیش کریں گے تو میری نیت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا مخاطب میں ہوں، کہ میں یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنی اصلاح آپ ہی کرنے لگ جاؤں۔ امین، اللہ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ کیا آمین۔ اس کے حوالے سے آپ ابتدائی کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ اپنی اصلاح اپنی آپ کیسے اصلاح کریں؟ آپ- اصلاح تو ہماری تو ویسے ہی اصلاح جو ہے وہ ہو چکی ہے، ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے میرے اندر کون سی خامی ہے، کون سی غلطی ہے، میں تو ویسے ہی بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں۔ ہر شخص دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا ذمہ دار خود ہے۔ صحیح، اللہ کے ہاں بارگاہ الہی میں ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے، اور بروز قیامت ہر شخص کو اپنے بارے میں خود ہی جواب دینا ہوگا۔ جی اپنے بارے میں بروز قیامت خود ہی اس کو جواب دینا پڑے گا، اور ہر شخص سے بروز قیامت علیحدہ علیحدہ سوال کیا جائے گا صحیح، اور اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اور اس طرح کی آیت کریمہ کہ جس میں اپنی اصلاح آپ کا درس دیا گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہیں، صحیح، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کرام علیہم رضوان کی زندگی سے بھی ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی اصلاح آپ کی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلی آیت کریمہ میں کہ چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے تو سیدھا چیزیں ہم لے کر چلیں گے۔ صحیح، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تزیر وازرۃ وزر اخری۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ صحیح، اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ بروز قیامت جو گناہ ہیں تو وہ ہر گناہ کے ہر بندے کے گناہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے، کسی اور کے گناہ اسے نہیں دیے جائیں گے، صحیح، سوائے ان کے کہ جو گناہ جاریہ شروع کر دیتے ہیں یا پھر گمراہ کوئی کسی کو کر دیتا ہے، تو یہ صورتیں اس سے الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی اپنا جواب اس کو خود ہی دینا پڑے گا، اور اپنا حساب کتاب خود ہی اس کو دینا پڑے گا۔ اب اسی طرح کی احادیث طیبہ بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ہمارے اسلاف کرام علیہم رضوان کے اندر بھی یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں اپنی اصلاح آپ کرنے کا درس جو ہے وہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رات سونے لگتے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے قبل اپنا محاسبہ کیا کرتے، اپنے آپ سے پوچھا کرتے، اور آپ نے لکھا کہ آپ اپنے پاؤں پر درہ مارا کرتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا اپنی اصلاح آپ کرنے کا ہی جذبہ ہے۔ حالانکہ کہ یہ اسی- ہستیاں کیسی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، قطعی جنتی
جو لوگ کہ جن سے محبت کرنے والے جو ہے وہ جنت میں، ان سے محبت جنت میں جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گی، لیکن ان کا محاسبے کا انداز اللہ اکبر. ابھی عشرہ مبشرہ میں ہے، جی خلفائے راشدین میں ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل آپ ہیں، لیکن آپ کا خوف خدا کا عالم اللہ اور آپ کا اپنا محاسبہ کرنے کا انداز ہمیں پتہ لگا کہ رات کو سونے سے قبل آپ اپنا محاسبہ کیا کرتے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ اپنے پاؤں پر درہ مارا کرتے اور خود سے پوچھا کرتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا. تو یہ بھی ان کا جو انداز تھا یہ اپنی اصلاح آپ ہی کا ایک انداز تھا کہ آپ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. اسی طرح دیگر واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت ابن سما رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں کے اندر وہ لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ چراغ ہاتھ میں اٹھاتے اور اپنے انگوٹھے کو اس کے آگ کے اوپر رکھ دیتے، چراغ کی آگ کے اوپر، اس کی لو کے اوپر رکھ دیتے، اور اس طرح آپ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. اسی طرح دیگر واقعات اور دیگر جو ہے ہمیں اسباق احادیث طیبہ اور دیگر اسلاف کرام کے واقعات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح آپ کرنی ہے. اور جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ مجھے اپنی اصلاح آپ کرنی ہے تو پھر اس بندے کی زندگی کے اندر جو ہے نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی اصلاح آپ ہی کرنی ہے، جی اور یہ یاد رہے کہ انسان اپنی شخصیت کا اصل معمار خود ہے. صحیح. انسان اپنی شخصیت کا اصل معمار خود ہے. یہ معمار اور کیا ہوتا ہے حضور؟ اپنی ذات کو بنانے والا، اپنی صحیح. ذات میں نکھار پیدا کرنے والا. اور یہ ہمیں جب ذہن پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی مدد کی ضرورت ہے، صحیح. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی مدد کی ضرورت ہے. اور اصلاح کا نقطہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر، آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اپنے بھلے یا برے یا اپنی اصلاح یا بگاڑ کا ذمہ دار میں خود ہوں. اور جب اپنی اصلاح کا ذمہ دار میں خود ہوں تو پھر جو ہے اب وہ جو ہے اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. اور اپنی اصلاح کی طرف بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیک بن جاتا ہے، نیکیوں کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے اور ولایت کے منزل تک بھی وہ پہنچنے کی سبحان اللہ. سعادت پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سعادت عطا فرمائے. سب آپ کیا فرمائیں گے اس موضوع کے بارے میں؟ MashaAllah, some very beautiful points Ustaz have been mentioned. You know, it all starts with you. If you want to rectify yourself, then you can. The person it starts with, and the best person to rectify you is with you. It starts in your mind. If you make up your mind that, you know, I want to change my life. I want to leave my sins. I want to do good deeds. I want to obey Allah and His Rasul. I want to rectify myself. Then, inshallah ta'ala, it is definitely possible. And with this title, I want to rectify myself, Alhamdulillah Azza wa Jal, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat, the founder of Dawud Islami, Damat Barakatumul Aliyah, has written a booklet, a risala, on this topic. It is available in Urdu and other languages, I think, English as well. I want to rectify myself. This is the title of the booklet. You can visit our website, dawudislami.net, download or read online as well. There's some very, very beautiful Madani pearls there for a person who really wants to rectify themselves. How can I rectify myself? Well, there's many ways. As I said, firstly you must make up your mind that I want to rectify myself. I'm doing good deed, and you are saying that I should rectify myself. I'm doing good deeds. Ji. As it, you know, a very, very important thing is suhbah. Sahi. Company, in good company. You know, there's a summary of hadith that says that the good company is like the itar shop. You go inside, even if you don't buy the itar, the good smell will come on you. And the bad company is like in the blacksmith shop. You go inside, the smoke and the soot will come on your clothing. So like this, we must surround ourselves with good company. It's very, very important. You know, I remember there was a muballigh who had mentioned that so many Islamic brothers, they come for the Madani Ijtima of Dawud Islami. And they say, you know what, we rectify ourselves because we come for the Ijtima, we travel on kafila and we change. But then when we go back home, then we go back to the sinful life. The whole problem is because they're going back to the bad suhbah. They're going to the bad company and friends as well. So they change company. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی جی
محمد جاوید اقبال اطاری چنگامن سے بات کر رہا ہوں. مجھے عمران بھائی کا بیان بہت اچھا لگتا ہے اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, بیان دینا چاہتا ہوں. کچھ ترکیب بتا دیں اور میں نعت خان سے میری گزارش ہے کہ مجھے نہ دیں. مجھ کو ملی ہے عزت اطار کی بدولت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ منقبت ہے امیر اہل سنت کی, انشاءاللہ یہ آپ کو سنائیں گے. اور نگران شورا کے بیانات سننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے dawatIslami.net, آپ ویب سائٹ پہ آئیے. ویب سائٹ میں آپ کو جو ہے وہ بیانات کا ایک آپشن مل جائے گا, گیلری جو ہے ہماری وہاں پر انشاءاللہ ویڈیو بیانات بھی آپ دیکھ سکیں گے, آڈیو بیانات بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے اس میں نگران شورا کے. آپ ویب سائٹ پہ آئیے اور اس کو تھوڑا سرچ کیجئے, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی وہاں سے. مزید جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی ریاض عارف کی سیر کرا حضور, مجھے یہ کلام سنا دیں, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدہ ہے ان کا جو منہ ہے اندر کی طرف سے, اندر منہ اندر کی سائڈ, وہ کافی زیادہ خراب ہے. وہ آئے لوگوں کو بڑی میڈیسن نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, دیتے کیمو وغیرہ سے بھی, لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا ہے. اس کے بارے میں معلوم دے ذرا. اللہ صحت عطا فرمائے, بالکل بتائیں گے جی. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک مسئلہ پتہ کرنا تھا. میں یہ پتہ کرنا ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے. میں نا ڈاکٹر قادری ہے یہاں سے کبینہ پاسپورٹ سے بول رہا ہوں. اس کا وہ روحانی علاج بتا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرا سر جی یہ مسئلہ ہے کہ میرا 1 سال کا بیٹا ہے اور اس کو نا کوئی مسئلہ رہتا ہے, یعنی کہ کبھی بخار ہوگا, کبھی کچھ اور کبھی وہ تو مسئلہ بتا دیں, روحانی علاج اس کا بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. مرحبا مرحبا. آپ کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت بہت اچھا ہے. ہمیں سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جہاں ہے, تماشا نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنت خالد رضا ہوا کیمپ سے بول رہی ہوں. مجھے مدنی چینل کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے نعت آنکھوں کا تارا نام محمد سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان قاری آنے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. مدنی بیٹا کی اصطلاح اسلامی زندگی بہت ہی اچھا ہے. آج کا موضوع اپنی اصطلاح آپ بہت ہی اچھا ہے. بے شمار انمول مطلب سننے کو ملتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ انمول مطلب لکھ کریں اور عمل بھی کرتے رہیں. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں آج مجھے سنا دیجیے گا. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالز شامل کی ہم نے, ابھی چلتے ہیں. آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو ہمارے نعت خان صاحب بھی پورا کریں گے, پھر انشاءاللہ روحانی علاج ہوں گے اور اس کے بعد مدنی پھول انشاءاللہ. جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے کیوب قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت کیا خوب چمکی قسمت عطار کی بدولت دل میں بسایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو دل میں بسایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت کیا خوب چمکی قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت کیا خوب چمکی قسمت عطار کی بدولت جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اسلامی بھائیوں نے کال کی اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی ان کی والدہ کو منہ کے حوالے سے کچھ تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ کے امراض گلے کے امراض کو دور فرمائے یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں انشاءاللہ عز و جل صحت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے کھانے کے لیے تو تعویذ استعمال کیجئے اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ جلد بہتری ہوگی اس کے ساتھ دوسرے اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک بہت ہی آسان روحانی علاج ہے یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنی جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا اس کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کا صاحبزادہ مدنی منا بیمار ہے بخار وغیرہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میڈم بھائی کون سی چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح آپ کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ چیزیں تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلی بات بنیادی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر یہ احساس اپنی اصلاح آپ کا احساس نہ پیدا ہونا ہی اس کی رکاوٹ ہوتی ہے. صحیح. پھر ضمنی طور پر معاشرتی حوالے سے گھریلو حوالے سے دوستیوں کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی لیکن بنیادی طور پر جس کو یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی میں نے سدھرنا نہیں ہے تو وہ اس طرف گامزن نہیں ہوتا. یعنی جس کو یہ شوق نہیں ہوگا کہ میری اصلاح ہو جائے میرے اندر جو خرابیاں ہیں یہ دور ہو جائیں جس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا وہ اپنی اصلاح خود نہیں کر پائے گا. اور یہ صرف دینی حوالے سے نہیں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دینی حوالے سے تو ہے لیکن دنیاوی حوالے سے بھی دیکھیں کہ جب تک انسان کسی کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتا ہے انسان اپنی دنیاوی معاملات کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے تو جب تک وہ اپنی کاروباری خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ دور نہیں ہوں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ ترقی نہیں کر سکے گا. بالکل.
کاروبار کے اندر دیکھ لیں کہ کاروبار کے اندر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر وہ بڑا بدنام ہے لین دین کے حوالے سے، تو جب تک وہ مارکیٹ کے اندر اپنی یہ بدنامی کو ختم نہیں کرے گا، اپنی اصلاح آپ نہیں کرے گا، یا کسی کے توجہ دلانے سے وہ اس اپنی خامی کو دور نہیں کرے گا، تب تک وہ دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اب جس کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں اور اپنے ناکارہ پن کا ذمہ دار جو ہے وہ دوسروں کو بناتا ہے، جی، کہ جس کے اندر خود تو احساس ہے نہیں کچھ کرنے کا، خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، اور جب بھی کچھ پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری کمزوریوں، غلطیوں اور ناکارہ پن وغیرہ کی ساری ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ میرے تو فلانے نے خراب کر چھڑیا، میں تو نہیں تھا میں۔ تو اب آپ نے بھی شاید یہ جملہ سنا ہو کہ جب کسی کو کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کون سا کسی نے کہا تھا، مجھے کون سا کسی نے کچھ بتایا۔ تو اس بندے سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اگر کسی نے نہیں بتایا تو بھائی تم بھی تو عقل مند ہو، عقل رکھتے ہو، سمجھدار ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر بتایا ہی جائے۔ اب نماز ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، ابھی فجر میں اٹھنا ہے، اٹھو۔ اب فجر میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں مجھے کون سا کسی نے فجر میں اٹھایا۔ بھائی کسی نے نہیں اٹھایا، اٹھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ صحیح۔ تو جو اپنی اصلاح کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو اس طرح جو ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے، سارا قصور اپنے دوستوں، ساتھیوں، گھر والوں، معاشرتی ماحول کے اندر اس کو نظر آتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان خطوط پہ سوچتا ہے، اس طرح اس کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے کہ اگر فلاں ایسا نہ کرتا تو میں پستی کا شکار نہ ہوتا، اور اگر یوں نہ ہوا ہوتا تو میں وہ اور وہ اچھائی پا لیتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو میں موجودہ روش کا اختیار نہ کرتا اس کو۔ اب اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر مجرم اسی طرح سوچتا ہے۔ جیلوں کے اندر جو مجرم ہیں، ہماری جو مجلس ہے جیل خانہ جات کی، تو ان کے جو انٹرویوز وغیرہ سنتے ہیں یا ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنا کئی مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا فلاں دوست میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا، میں یہ جرم نہ کرتا، اگر ہمارے خاندان کے اندر یہ بات نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ گناہ نہ کرتا، یہ جرم نہ کرتا۔ اب اگرچہ جو بھی تھا، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت سمجھدار ہونے کے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ دوسرا جو بھی کرتا تھا لیکن مجھے اپنے اسلام کے دائرے میں رہنا ہے، مجھے کوئی جرم نہیں کرنا، مجھے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب اس طرح جو بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر یہی شخص سوچے، کاش کہ ایسے افراد ہمیں سن بھی رہے ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی سمجھنے کی اور سوچنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسرا بھلے جیسا بھی تھا لیکن میں تو اچھا بنوں۔ اب ہر شخص یہی کہتا رہے گا کہ فلاں ایسا تھا تو میں نے ایسا کر لیا، فلاں نے یوں کیا تو میں نے یوں کر لیا، تو اس سے تو معاشرہ اچھا نہیں بنے گا۔ دوسروں کے اوپر مدعا ڈالنے کی بجائے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے بندہ خود اپنے آپ پہ بھی غور کرے نا۔ اس کی مثال یوں لے لیں، اگر کوئی یہ بولے کہ یہ انگارہ کھا لو، یعنی جو انگارہ ہوتا ہے اس کو کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کھائے گا کیا، اس کی طرف جائے گا بھی نہیں۔ ایک تو گرمی ویسے ہی، اوپر سے انگارے جو آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، کون قریب جائے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ جب انگارہ نہیں کھائیں گے تو پھر یہ کسی کے کہنے پر غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں بندہ خود سے اس میں شامل ہوتا ہے، پھر ساتھ میں نفس امارہ کی جو ہے وہ یہ شامت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر بندہ برائی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کے اندر موجود جو خامیاں ہیں ہم ان کو تلاش کرنے والے بنے۔ اور دوسری ایک اور بات عمران بھی میں سمجھتا ہوں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کو تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے یا میرے اندر کوئی پرابلم ہے یا میں کوئی غلطی کر سکتا ہوں یا میرے اندر کچھ موجود ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، اسی طرف میں آ رہا تھا، اپنا میرے مدنی پھولوں میں یہ چیز بھی ایک شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب جو بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، دوسروں پہ ذمہ داری ڈالتا رہتا ہے، تو اب وہ انسان اپنی اصلاح اور اپنی تعمیر کا سارا مطالبہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ وہ چاہتا تو ہے کہ میں نیک بنوں،
वो नेक बनने का हरीस तो होता है, नेक बनना चाहता तो है, मगर साथ ही साथ वो ये चाहता है कि दूसरे लोग इसको नेक बनाएं। सही। कोई और आकर इसको नेकी की तरफ जो है वो तरगीब दिलाए, खुद नहीं आना। खुद नहीं आना। मतलब अब ये कोई इससे ये ना समझे कि हम मना कर रहे हैं कि दूसरे तरगीब ना दिलाएं। देखें, उसके फजाइल अपनी जगह पर हैं। हमारी गुफ्तगू का महवर आज ये है कि हम खुद सोचें, अपने आप पे गौर करें। अलबत्ता जहां तक गुफ्तगू है दूसरों को नेकी की दावत देने की, बुराई से मना करने की, उसकी फजाइल अपनी जगह पर हैं और वो करना ही चाहिए। ये हमारा मनसब है। बिल्कुल, उम्मत मुस्तफ़ा अला साहिब का ये मनसब है, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। तो अब उसकी चाहत ये होती है कि मैं नेक तो बनना चाहता हूं, लेकिन वो चाहता ये है कि दूसरे लोग आए और मुझे नेक बनाएं। इसकी जो है वो किताबों में मैंने पढ़ा तो ये मिसाल देकर वाजे किया गया है कि एक शख्स जो है वो मकान बनाना चाहता है, खुद उसको सिर्फ ये चाहता है कि मकान बनाऊं, लेकिन ना उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, ना खर्चा करता है, ना कुछ करता है और खड़ा रहता है। सुभान अल्लाह। तो क्या उसका मकान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब तक कि वो खर्चा नहीं करेगा, जब तक कि वो तवज्जो नहीं देगा कि ये दुरुस्त काम हो रहा है या नहीं। इसी तरह जो है वो अपनी जात को जो बनाने की गुफ्तगू है, वो शख्स चाहता तो है कि मैं नेक बनूं, लेकिन वो दूसरे लोगों को अपनी जात का मेमार जो है वो बनाना चाहता है कि दूसरे लोग मेरी जात में निखार पैदा करें, वो लोग मुझे नेक बनाएं। अब गोया कि वो इस तरह है कि वो ये चाहता है कि दूसरे लोग इसकी शख्सियत की इमारत उठाएं, दूसरे ही ईंटें ढोएं और दूसरे ही गारा बनाएं, दूसरे ही जो है वो रद्दे रखें और वो सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रहे और उसकी जिंदगी का हसीन और जमील एक महल तैयार हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक अपनी एफर्ट नहीं होगी, इस्लाह का जो है वो सामान नहीं हो सकता। अब वो यही जी आप फरमाएं। Sahaba and good company plays a major role. Also, you must make it your duty to seek out proper knowledge of deen, right? Now, after you gain this ilm of deen and proper authentic knowledge of deen, now do amal on it as well. Gaining ilm is not the end. Gaining ilm is the beginning, and from the right sources, the good authentic sources. But now, understanding and doing amal on this is very important. You know, there's a beautiful narration, or rather a proverb we can say, that how a tree which has no fruits on the tree, this is no real benefit. So like this, a person who has ilm but does not do any amal is like a tree without fruits. Al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin. Okay, so we must do amal and practice upon whatever knowledge that we seek, and with the right intentions, with the good intentions. If we have ilm and we are doing amal with the wrong intentions, then there's no real fayda. We're not getting any benefit for that. Sometimes benefits for that. If we're doing riyakari and showing off, then actually the person is getting sin. So seek out knowledge of deen, authentic knowledge of deen, understand it, practice upon it with the good intention, to the right intentions, and also encourage it to your friends, your family, your children, your spouse, to also your society as well. Don't only keep it towards yourself. And a very beautiful way of starting is to practice on Kufl Madina. Kufl Madina of your body organs, of your limbs, of your eyes, of your ears, and especially of the tongue. And what is Kufl Madina? Kufl Madina, in the terminology of Dawud Islami, is to lock our limbs, to lock our eyes, our ears from looking at haram, from listening to haram, from eating haram, from speaking anything which is vulgar or bad, and to rather engage in good talk, good speech, dhikr, salawat, durood, these kind of things. We must always be careful to protect our eyes in particular from looking at any bad things by implementing this Kufl Madina as well. You know, regarding the tongue, if we can control this one thing, a very big part of our rectification will be there, if we can control the tongue. Our deen, our Islam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches us to control this tongue. In fact, it is mentioned in the blessed hadith that Nabi sallallahu alaihi wasallam had caught a hold of his blessed tongue and said, control this. In some another hadith, authentic hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, anyone who believes in Allah and the last day should speak good words or be silent. So there's much emphasis actually on controlling this tongue. If you can't say anything good, or you don't have anything good to say, rather don't say anything. There's a saying,
that the person who talks too much makes many ghalati, makes many mistakes. And that person who makes many mistakes makes many sins. And that person who makes many sins, obviously, he will get the azab of Jahannam. May Allah will save us from that. Ameen. Furthermore, if I may just add that, we expect that we say one thing and do something else. Like we plant an apple tree, but we expect bananas to come out from there. So it doesn't work like this. If you plant evil seeds, then this is what we will harvest on the day of judgment. As the beautiful hadith is, ad-dunya mazra'atul akhir, aw kama qala alayhi salatu wassalam, that this dunya, this world, is a farm for your hereafter. What you're going to plant, good deeds, then this is what you'll harvest. If you plant evil deeds, you'll harvest the same in the hereafter as well. سبحان اللہ. ہم سب کے مدنی پھولوں کا اگر خلاصہ کریں تو وہ یوں ہو جائے گا کہ انسان کی جو غفلت ہوتی ہے یہ بھی کبھی اس کی اصلاح میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ مدنی پھول عطا کر رہے تھے, مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب اسی طرح جو شخص اپنی اصلاح نہیں چاہتا نا, تو معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ تنقید بہت زیادہ کرتا ہے, اور دوسروں پر وہ تنقید کرتا ہے, اور اس کی تنقید ہوتی بھی بڑی دلچسپ ہے. تنقید کرتا ہے, ہوتی بڑی اچھی ہے, مطلب سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن جب اس کو ٹٹولا جائے اس کی ذات کے بارے میں, تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بات پر یہ تنقید کر رہا ہے وہی بات تو اس کے ذات کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. تنقید کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا, تنقید ہی کرتا رہتا ہے. تو اب لکھا ہے یہ کہ جو تنقید کرتا ہے, جس بات پر تنقید کر رہا ہوتا ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات اس بندے کی اپنی ذات کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن اپنی برائیاں اس کو نظر نہیں آتی, دوسری کی برائیاں نظر آتی ہیں. وہ کہاوت بھی ہے نا کہ اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا, دوسری کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے. تو اس طرح کے یہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. اب اسی طرح جو شخص اپنا جو ہے اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا, تو وہ نیکیوں کی طرف گامزن نہیں ہوتا. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر بھی جو اسلامی بیٹھے ہیں, سارے یہ کوشش کریں, آج اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنی اصلاح آپ ہی کرنی ہے. میں کیوں کسی کے انتظار میں رہوں کہ کوئی آ کر مجھے نیکی کی دعوت دے, میں کیوں کسی کے انتظار میں رہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آ کر مجھے کوئی کہے بھی آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا, چلیں نماز پڑھنے چلیں. میں خود ہی جو ہے وہ کوشش کروں, کیونکہ بروز قیامت سوالات کے جواب میں نے خود ہی دینے ہیں, حساب کتاب میں نے اکیلے نہیں دینا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کے معاملے کو بھلا چکے ہیں. اگر ہم آخرت کے معاملے کو یاد رکھیں تو امید ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف بڑھے گا. اگر یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ رکھیں اپنے ذہن کو آخرت کی طرف متوجہ کریں, اور پھر یہ ذہن بنائیں کہ جب بارگاہ خداوندی میں مجھے حاضر ہونا ہوگا, سورج سوا میل پر ہوگا, تانبے کی دیکھتی ہوئی جو ہے وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پہ مجھے کھڑا کیا جائے گا. وہ جو سوالات کیے جائیں گے کہ جو ہے وہ عمر کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا, یہ سوالات جو مجھ سے ہوں گے, یہ سارے سوالات کے جوابات مجھے خود دینے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرا جگری یار آ جائے گا اور میرے سوالات کے جوابات دے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوں وہ آخرت میں آ جائے گا اور وہ جو ہے میرے سوالات کے جوابات دے دے گا. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر بروز قیامت جو ہے کسی شخص کی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی, اور وہ ایک نیکی لینے کے لیے مختلف افراد کے پاس جائے گا, لیکن کوئی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے راضی نہ ہوگا. اور وہ آیت کریمہ بھی ہے نا کہ دوستوں کے بارے میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا رب العزت نے کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بروز قیامت سوائے متقی لوگوں کے. تو جس کی دوستی کا معیار تقوی ہے, جس کی دوستی کا معیار اسلام ہے, جس کی دوستی کا معیار دین ہے, جس کی دوستی کا معیار سنتوں کی خدمت ہے, تو وہ دوستی بروز قیامت فائدہ دے گی, مگر نہ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ وہ فائدہ نہیں دے گی. اعلیٰ حضرت سنت ارشاد فرماتے ہیں, گھر دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر رحم فرمائے گی تو کام بنے گا، لیکن ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی بارگاہ سے رحم جو ہیں وہ لینے والے ہوں۔ گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ ساس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ ساس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے۔ اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیب یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اپنی اصلاح کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر میرے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے اپنی اصلاح آپ کرنی ہے، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، آیات بھی بیان کی جاتی ہیں، سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری یاد نہیں رہتی، لیکن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول ذہن میں ضرور باقی رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنا ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اصلاح آپ کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ ذہن بنے گا تو پھر دیکھیے گا کہ زندگی کے اندر نکھار بھی پیدا ہوگا، اور زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا ذات کے اندر ترقی بھی آئے گی، انشاءاللہ عز و جل آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ اب دوسری بات یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں کیسے، اور پھر ایک بات یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تنقیدی گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور پھر جب دیکھا جائے تو وہ تنقیدی گفتگو جو کر رہا ہوتا ہے تو وہی بات اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو تعمیری گفتگو کرتا ہے،
وہ گفتگو کرتا ہے تو ایسی گفتگو اس کو کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی ذات کی کسی چیز کی تعمیر ہو، اس سے کسی مسلمان کو فائدہ ہو، کہ ہماری گفتگو سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے تو مایوسی والی گفتگو کرے، وہ گفتگو کرے تو تنقیدی گفتگو کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے تو تعمیری گفتگو ہو اور اصلاحی گفتگو ہو اور نفع بخش جو ہے وہ گفتگو ہو، فضول نہ ہو۔ جی ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر کچھ بول دیا، کچھ غلط کہہ دیا، کچھ غلط کر دیا تو تنقید کر دی کسی پر، اگر تنقید کر دی ہے کسی پر تو کیا غلط کیا بھائی؟ کسی کی خرابی کو تو بیان کیا۔ تو دیکھیں اپنے اندر یہ بھی ظرف پیدا کریں کہ اگر کوئی توجہ دلا دے غلطی کی طرف تو ہمیں اگر درست توجہ دلائی گئی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو جتنا درخت پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، تو جتنا جو اپنا اہل علم ہوتا ہے یا اپنا جو جتنا کامل مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی و انکساری بھی جو ہے اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ یہ اپنی اصلاح کریں کیسے؟ ہمارے معاشرے کے اندر تبصرے کیے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر، گھر کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر کوئی برائی کی ہے تو اس برائی پر گھنٹوں گھنٹوں بات کی جاتی ہے، لیکن اس برائی کے اسباب پر گفتگو کم ہی کی جاتی ہے کہ یہ برائی پر گفتگو کر لی تو کیا غلط کر لیا؟ جب ایک مسئلے پر تبصرہ کر لیا تو کیا غلط کر لیا؟ اب وہ تبصرہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کیا ہے نا کسی نے، کسی ایک شخص نے کیا ہے، مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے کیا ہے، اب میرے سامنے کوئی تذکرہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے کا مجھے وہ رستہ پتہ نہیں تھا، آپ کے تبصرے سے مجھے پتہ لگ گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ فضولیات اور دیگر بھی اس کے اندر جو ہے وہ قباحتیں موجود ہیں۔ میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امیر سنت کا ایک رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار، بہت زبردست انفارمیٹیو رسالہ ہے۔ اس رسالے کو پڑھ لیں ایک دفعہ، اور رسالہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ پہ غور کریں تو پتہ چلے گا تبصرہ کیا غیبت سے خالی تھا، تبصرہ کیا کسی کے عیب اچھالنے سے خالی تھا، تبصرہ کیا جھوٹ سے خالی تھا۔ یہ تو وہ ہیں جو گناہ کے اندر چیزیں آتی ہیں، غیبت، جھوٹ، اور پھر کیا تبصرہ کسی کی چغلی سے خالی تھا۔ یہ تو گناہ کے زمرے میں جو ہے وہ حرام اور ناجائز کاموں کے زمرے میں آتا ہے۔ فضولیات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ کون حساب دے گا کل اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کس میں اتنی تاب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو مہربانی کر کے تبصرے کرنے کی بجائے کبھی اپنے آپ پہ تبصرہ کریں نا، کہ میں نے آج دن صبح سے لے کر صبح کتنے بجے ہوتی ہے میری؟ 10 بجے ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، 11 بجے صبح ہو رہی ہے۔ ناشتہ ہو رہا کتنے بجے؟ 1 بجے۔ اس ٹائم میں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ نے جو ہے وہ کھانا وانا کھایا ہے؟ تو عمران بھائی تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ہماری صبح اس وقت ہو رہی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صبح جو ہے وہ کب ہو جاتی ہے، وہ کب اٹھ جاتے ہیں، وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم اس طرف آئیں، وہ جیسے ہمارے مبلغ نے فرمایا کہ اپنی تعمیری سوچ بنائیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کے حوالے سے قدم اٹھائیں تو ہی کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ کچھ کالز بھی ہیں آپ کی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نعمان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے۔ حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نا کافی سال سے بیمار رہتا ہوں، معدہ بھی میرا ٹھیک نہیں رہتا، کافی تکلیف رہتی ہیں، کاروبار بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک سے نہیں چلتا، اور آئے دن بیمار رہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے اور آسان رزق حلال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن اتاری، احمد آباد شہر، گجرات، انڈیا سے۔ میری عرض ہے کہ مجھے چند برس سے ایک مرض لائی گئی جس میں مجھے منہ سے بلغم کے ساتھ
خون نکلتا ہے. اس کے تعلق سے علاج بھی کروایا اور دوائیوں کا کورس بھی کیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا. اس کی کارڈ بھی کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے جی. والدہ کا نام ہے شاہ جہاں جی. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 15 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. میرا کاروبار جو بھی کاروبار کرتا ہوں میرا کاروبار پیچھے پہ آتے ہیں, میرا نقصان ہی ہوتا. اور اب بھی اس وقت میرے یہ حالات ہیں کہ میری کوئی دکان نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. میں گھر بیٹھا ہوں اور جو گھر بیٹھے بھی کسی گاہک کا کام کرتا ہوں اور جس سے پیسے ادھار کرتا ہوں وہ مجھے پیسے بھی نہیں ملتے. اور میرا دن بہ دن میں اپنے خرچے سے بھی پریشان اور تنگ ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. حسن بھائی نے ہند سے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. بالکل آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. پہلے نعت شریف کی فرمائشیں اور پھر روحانی علاج انشاءاللہ. جی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ فرمائشیں پہلے بھی کی تھیں, وہ رہ گئی تھیں, انشاءاللہ وہ بھی ساتھ پیش کر دوں گا. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, ایک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کب بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کب بنوں گا یا رب. حاضر ہے در دولت پہ گدا, حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں
کا سر کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ان کو بیمار رہتے ہیں اور کاروبار نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری دور فرمائے اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ وہ کاروبار کے حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ دوبارہ یہ صحت والا دوبارہ فرمائیے گا۔ یا کبیرو 9 بار جو کوئی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ کاروبار کے حوالے سے روحانی علاج ہے، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی انڈیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا بھی بیماری کا مسئلہ تھا اور کاروبار کے حوالے سے بھی ان کا مسئلہ تھا۔ ان کی بیماری کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہوتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کے حل میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ اسی کے ساتھ ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کریں۔ تعویذات کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر تعویذات کی سروس موجود ہے، اور یہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروایا جا سکتا ہے، تو یہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے اور تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ سب آپ کیا مزید فرمائیں گے ہمارے یو ایس اے کینیڈا کے ناظرین کے لیے؟ Everything has an expiry date. Yes, even honey, the earth will be destroyed. Whether it's your tablet, your mobile, your PC, your laptop, even your car, it has an expiry date, and our lives as well have an expiry date. Malakul Maut alayhi salam will come for it. And just like how, for example, our motor vehicle, our car, we have to service it regularly. Our bodies as well, our lives as well, we need to service. How do we service this? We service it with salah 5 times a day, which is compulsory for us. We service it with fasting, especially in the month of Ramadan. If there's no valid Shari'i excuse, then we must fast in the month of Ramadan. That person who intentionally misses one salah, his name is inscribed, written on the door of hell through which he will enter. We must seek refuge from this as well. The person who does not fast in Ramadan without any valid Shari'i excuse, he misses one fast in Ramadan, even for his entire life, if that person fasts, he cannot recover that one fast lost, even if he kept it. That person who has the means to travel on Hajj, he has all the means and resources to travel on Hajj, but does not matter in which deen he dies. This is part of the narration. We must be very careful for this, and we must forget our good deeds. Whatever good deeds we have done, we must forget this and remember our sins. Remember our sins and make tawbah for this year. That person who makes sincere tawbah, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Whoever makes sincere tawbah, it is as if he did not do that sin as well. So we must be careful that, we remember
the wrong things, and we forget the wrong things as well. So we remember our sins and make sincere tawbah for that. Just very quickly, try to recite Quran on a daily basis. Whatever you can recite, even few ayat, try to recite this with the proper makharij and the rulings. If you do not know, Alhamdulillah, Madrasatul Madina for adults, for children are there, even online as well. So join Dawud Islami via the website as well. Inshallah ta'ala, you will correct your pronunciations. Try to make abundant dhikrullah. Try to make abundant durood sharif and salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, like, ask Allah Azza wa Jal for, make gratitude and show shukr to Allah Azza wa Jal for what you have. This will help us as well. Take care of your chastity, dress properly, don't break promises, and avoid all spiritual diseases like lying, backbiting, tale telling, these kind of suspicions, jealousy, malice, all these kind of bad habits and spiritual diseases, keep away from them. You know, that person who points out your faults, you know, he's actually doing you a favor, that you need to start rectifying yourself. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu has said in a summary of his narration that the person who points out my fault, he is dear to me. Why? Because he's showing you that you have a shortcoming, try to rectify it. Don't wait for anybody to come and give you targheeb and motivation that, okay, come and rectify yourself. This change starts with you. اب صاحب کے مدنی پھولوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح میں، اپنی اصلاح خود کرنے میں جو ایک رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں تو یاد رکھتا ہے لیکن گناہ بھول جاتا ہے، جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو یاد رکھے اور نیکیاں جو ہے یہ بھول جائے. اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ علم دین سے دوری یہ بھی اپنی اصلاح خود کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ظاہر سی بات جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، نہ پڑھنے کے کیا عذابات ہیں، کس طرح ہمیں پڑھنی چاہیے، جب علم دین سے ہی دوری ہوگی تو بھی یہ رکاوٹ بنے گی کہ ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر پائیں گے. آپ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ تمام اسلامی بھی اس کا مطالعہ کریں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا دیگر ہیں، تو تمام اسلامی بھائی میں سدھرنا چاہتا ہوں، رسالہ اس کا ضرور مطالعہ کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھ کر بھی جو ہے اپنی اصلاح آپ کرنے کا ہمارا ذہن بنے گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ بہت بے ادب تھے، بہت زیادہ با ادب تھے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے با ادب ہیں تو یہ ادب آپ نے سیکھا کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے. اللہ اکبر، ادب سیکھا بے ادبوں سے؟ ادب سیکھا بے ادبوں سے. تو اب آج ہمارے معاشرے میں غیر مہذبانہ حرکتیں ہوتی ہیں اور ایک مہذب شخص ان کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ غیر مہذبانہ حرکت ہو رہی ہے یا یہ گناہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے درست نہیں ہو رہا، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ جو شخص سرے عام یہ گناہ کر رہا ہے اور اس سے جو ہے اس کے نقصانات واضح ہیں، تو ایک سمجھدار مسلمان، ایک سمجھدار شخص جو ہے اس کے گناہ سے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا. تو لہٰذا آج اگر یہ رویا جائے کہ میں کہاں سے اپنی اصلاح کا ذہن لوں، میں کہاں سے کروں، میں اپنی اصلاح کیسے کروں، تو دیکھیں ہم یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح آپ کرنے کا ذہن بنائیں. مجھے خود نے نیک بننا ہے. مجھے بھی بتائیں کیسے آپ شروع سلسلے سے فرما رہے ہیں اپنی اصلاح آپ کرنے کوئی طریقہ بھی تو بتائیں نا، کیسے کریں اپنی اصلاح. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ذہن بنائیں، صرف ذہن بنائیں کہ مجھے نیک بننا ہے. کوئی رستہ بھی تو بتائیں نا. اب رستہ یہی ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے یا دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا جائے، اجتماعات میں شرکت کی جائے، نمازیوں کے ساتھ رہا جائے تو نماز پڑھ ہی لیں گے، شرابیوں کے ساتھ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی شراب پینا پڑ ہی جائے گی. اللہ محفوظ. لہٰذا اچھے ماحول کے اندر رہیں، نیک صحبت کے اندر رہیں اور ذہن نصیب دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ اپنی اصلاح آپ کرنے کا جذبہ ملے گا، ذہن بنے گا. اور جو مدنی انعامات امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یقین مانیں بہترین ذریعہ ہے اپنی اصلاح آپ کرنے کا. آپ مدنی انعامات کا رسالہ اپنی جو ہے وہ جیب سے نکالیں، جیب سے نکال کر اس کو آپ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ آج کے دن میں ہم نے جو ہے یہ کیا کچھ کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے کیا کام کیے ہیں، یہ سارا پتہ چلے گا. پانچوں نمازیں پڑھی ہیں، پہلا ہے اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام، پھر ہے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے والا مدنی انعام، پھر ہے آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ پڑھنا، پھر اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام. یوں
مدنی انعامات ہیں یومیہ 50 مدنی انعام ہے، یعنی جن کو روزانہ ہمیں ان کی فکر میں جا کرنی ہے، پڑھنا ہے اور پھر اس کو ٹک کرنا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس پر عمل ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹک کا نشان لگائیں گے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس میں وہ دائرے کا نشان جو ہے وہ لگائیں گے۔ اور یوں مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام ہے، آپ سے جو ہے وہ گفتگو کرنے والا مدنی انعام ہے، اور ہر جائز بات کے ارادے پر معنی پر نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنے والا مدنی انعام ہے، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام ہے، اس کے علاوہ مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فضائل سنت کے درس دینے والا مدنی انعام ہے۔ یعنی یہ مدنی انعامات جو ہیں یہ ایسا شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ ہے کہ بندہ اگر رات کو، یا نگران شورا نے ایک مدنی پھول دیا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد کا اگر معمول بنائیں تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کو لیں اور بیٹھ جائیں اور بس فکر مدینہ کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا عمل جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اپنی اصلاح کا سامان ہوتا چلا جائے گا، اور جنت کی طرف جو ہے ہمارے قدم جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بری عادات ہیں یہ ہمارے اندر سے دور ہونا شروع ہوتی چلی جائیں گی۔ مزید کیا فرمائیں گے آپ عمران بھائی؟ اب آخر میں 2-3 منٹ باقی ہیں جی، تو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جی، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اب اگر ایک ایک فرد اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری مدنی پھول یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، لہٰذا میں بھی ایک فرد ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں۔ میں بھی معاشرے کا ایک شخص ہوں، ایک فرد ہوں، لہٰذا میں دوسروں پر تبصرہ کرنے کے بجائے مجھے چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں، خود میں جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کروں۔ دیکھیں جب میں درست ہو جاؤں گا تو مجھے ساری دنیا درست نظر آئے گی، معاشرہ بھی درست نظر آئے گا، اور سکون، دیکھیں اللہ کا ذکر کریں گے تو قلبی سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا۔ اب جب مجھے دلی سکون ملے گا تو میں سمجھوں گا کہ سب کچھ پرامن ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن جب مجھ میں ہی خرابی ہوگی تو وہ خرابی مجھے میرے اندر ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے میں نظر آئے گی۔ صحیح، اپنی اصلاح کا سامان کریں، اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ اپنی اصلاح کا ذہن بنتا رہے گا، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا ذہن بنے گا، ان کو نیکی کی دعوت دینے کا ذہن بنے گا، صدقہ جاریہ کا جو ہے وہ اس میں سامان ہوگا، مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کے حقدار ہم انشاءاللہ بنتے رہیں گے۔ جی رسالہ اس میں ایک شعر بھی آپ نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کے حوالے سے اور سدھرنے کے حوالے سے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہو، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہو، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی